بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا والحارس محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. جب عاشق اپنے معشوق کے لیے کچھ انتظام کرتا ہے تو بڑا نمایاں انتظام کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ انتظامات کس لیے کیے گئے ہیں۔ ایک دم سامنے کی مثال دے کر واضح کر دوں کیونکہ بہت قلیل وقت میں اس بات کو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا ہے کہ ہندوستان کے اندر 7 عجائبات کا ایک مظہر یہاں بھی ہے۔ آگرہ کے اندر تاج محل ایک عاشق اور معشوق کی یادگار ہے۔ کتنا خوبصورت بنایا کہ ہم میاں بیوی کی محبت ساری دنیا میں مشہور ہو جائے کہ میں نے اسے کتنا چاہا۔ واقعی بہت خوبصورت بنایا کہ آج پوری دنیا کے اندر چند عجائبات میں یہ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ کتنی خوبصورت دیواریں ہیں، کتنے خوبصورت اس کے گلیارے ہیں، بڑے خوبصورت باغ ہیں، بڑے خوبصورت کنکمے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک چیز کو ایک روز زوال ہے۔ کبھی دیوار بھی خراب ہو جائے گی، کبھی کنکمے بھی خراب ہوں گے، کبھی اس کے جو گارڈن بنے ہیں وہ بھی خراب ہوں گے۔ اس کی جتنی طاقت تھی اپنے معشوق کی چاہت میں بنا ڈالا۔ یہ اور بات ہے ابھی تک برقرار ہے، 200-400 سال اور گزار لے لیکن خاتمہ اس کا ضرور ہے۔ کوئی ایسے عاشق اور معشوق کی داستان بتاؤ جو جب سے بنایا ابھی تک ہے اور جب تک وہ چاہے گا باقی رہے گا۔ وہ یہ دنیا ہے۔ اللہ اپنے معشوق کے اللہ کی کہیں پڑھ رہا تھا، یہی مجلس کسی نے روک دیا، مولانا آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا پہلے میرے نقطے پر توجہ رکھیے، مجھے اس عاشق اور معشوق کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اصل نقطہ پیش کیا اعتراض کرنے والے نے سب سے پہلے داد دینا شروع کیا۔ تو میں نے کہا ایک عاشق وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ کس لیے بنایا؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے معشوق کے لیے بنایا۔ یہ زمین اپنے معشوق کے لیے بنایا، یہ آسمان اپنے معشوق کے لیے بنایا، اس میں جو تارے اور کنکمے لٹکے ہوئے ہیں وہ سب اپنے معشوق کے لیے بنایا، چاند اور سورج اپنے معشوق کے لیے بنایا، اور پھر بہترین گارڈن بنا دیا میں نے۔ یہ جو ساری دنیا کے اندر جتنے بھی آپ درخت دیکھ رہے ہیں، شجر دیکھ رہے ہیں، پھول دیکھ رہے ہیں، پھل دیکھ رہے ہیں، یہ سب میں نے اپنے معشوق کے لیے بنایا۔ اور ایسا نہیں ایک بار پھل دیا اور ختم ہو گیا، ہر سال وہ اسی طریقے سے وہ درخت پھلدار ہو رہے ہیں اور سارے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ دریاؤں میں طغیانی اپنے معشوق کے لیے بنایا۔ سب کچھ میں نے پوری دنیا کے اندر جتنی چیز بھی آپ دیکھتے چلے جاؤ گے میں نے اپنے معشوق کے لیے بنایا، پھر بھی بس نہیں ہوا، جب چاہت ہوئی ملاقات کی تو اپنے پاس بلا لیا۔ غور نہیں کیا آپ نے۔
لیا. کہاں بلا لیا؟ زمین سے آسمان پر بلا لیا کہ آج عاشق نے مجھے بلایا ہے. پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان پر گیا، اس طریقے سے وہ آسمان در آسمان جاتا رہا اور سارے ملائکہ بڑھ بڑھ کر استقبال کرتے رہے. صرف ملائکہ نہیں بلکہ بعض آسمانوں پر انبیاء بھی ملے، وہ بھی ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں. لیکن چلتے چلتے بات آگے یہ عرض کیے دیتا ہوں، مقصد نہیں تھا کہ آخر دیکھا جبریل سے پوچھا بھائی سب سلام کر رہے ہیں اور خندہ پیشانی سے خوشی سے استقبال کر رہے ہیں، مگر اس فرشتے کو دیکھ رہا ہوں صرف اپنے یہاں کی زبان میں کہہ دوں کہ منہ لٹکائے اپنے کام میں لگا ہوا ہے. سلام عرض کر دیا اس نے، کہا ذرا بڑھ کر پوچھ دیا جائے کون تھا. توجہ فرمائیے گا کہ اس کے چہرے پر ہنسی کبھی دیکھی ہی نہیں گئی ہے. تو اگر آج بھی ہنسا نہیں تو تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن رسپیکٹ دیا، آپ کو سلام تو عرض کیا. کہا ہاں. اب آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آخر آپ کون ہیں اور اس کام پر مامور ہے، یہ کون سا کام انجام دے رہے ہیں؟ پتا ہے آپ کو جب جبریل ساتھ لے کر آئے تو پوچھتے ہیں کہ آپ کون، آپ کا نام کیا، ساری بات بتائیے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں ملک الموت. توجہ فرمائیے گا. اور روح قبض کرنا میرا کام ہے، ظاہر سے کام ہے بہت سخت، لیکن اب اتنا پوچھ دیا ہے تو ایک پیغام میرا بھی لیتے چلے جانا. کب وہ کیا کہ جب علی سے ملنا تو میرا سلام عرض کر دینا. پتا لگا یاد رکھیے عاشق معشوق کو بھولتا نہیں، تو میں کیسے فراموش کر دوں؟ کیا کیسے تم جانتے ہو کہ انہوں نے تو مجھے ڈیوٹی پہ لگایا. اللہ اکبر. اب پہچانا علی کون ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ تو رسول سے پوچھئے، وہ جا کر دیکھ کر آئے اور بتا رہے ہیں. آخر کار ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچتے چلے گئے، یہاں تک کہ اتنے قریب ہو گئے کہ بس 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. لیکن اب جب بات کرنے کی نوبت آئی تو وہاں بھی لہجہ جو غور سے سنا تو ایک مرتبہ ادھر دھیان دے رہے ہیں، ایک مرتبہ نیچے دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کہا ہاں دیکھ لو نیچے. اب جسے چھوڑ کر آیا تھا بستر پر وہ اسی جگہ ہے اور یہاں آواز بھی اس کی آ رہی ہے. یہ کون تھا؟ یہ وہی علی تھے، 7ویں آسمان پر بات بھی کر رہے ہیں اور ادھر فرش کے اوپر اپنے بستر کے اوپر سلا کر آئے تھے. اسی مقام پر علی بھی نظر آ رہے ہیں. سلوات پڑھے گا نعرہ میں بات اپنی مکمل کر دیا. میں یہ پہچانوا دیا کہ عاشق اور معشوق کیا ہوتے ہیں. عاشق ہی ہمیشہ معشوق کو بلاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے. تو آپ کو آگے جو سننا ہے آپ سے کہہ نہیں سکتا کہ مزہ آئے گا. بہرحال آپ کا ذہن ضرور معطر ہو جائے گا. عاشق ہمیشہ اپنے معشوق کو بلاتا ہے. دیکھا ساری کائنات کا جال بچھا دیا مگر اس کے باوجود بس نہیں ہوا تو اپنے پاس بلا لیا ملاقات کے لیے. اب یوں کہہ دوں اللہ نے محمد سے پیار کیا، محمد کو اپنے پاس بلا لیا. حسین نے اللہ سے پیار کیا، اللہ کا کام ہے اب کہ اب اس کے پاس آ جا، اس لیے کہ اللہ عاشق، حسین عاشق ہے، اللہ معشوق. توجہ فرمائیے گا، حسین عاشق ہے، اللہ معشوق. حسین عاشق ہے، اللہ معشوق. جب آیت اللہ مسکینی کہتے ہیں کہ جب ایک ملعوس تیر شہشوبہ مارا ہے حسین کے سینے پر تو کتنی تکلیف سے وہ تیر کو نکالا نہیں توڑا ہو. تو کبھی ایسا لگتا ہے، راوی کہتا ہے ایسا لگتا ہے حسین کبھی داہنے نہ گر جائے لیکن سنبھل جاتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے بائیں گر جائے مگر سنبھل جاتے ہیں. یہ کیوں گر رہے ہیں؟ آیت اللہ مسکینی کا جملہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں جب داہنے گرتے گرتے ایک مرتبہ ہم کیا کہتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے بیٹا کبھی ایسی منزل آ جائے تو کہنا یا علی یا علی، مگر حسین کہتے لا واللہ، داہنے گرتے کہ لا واللہ، بائیں گرتے گرتے سمجھتے لا واللہ نہیں سمجھے. پھر سمجھاتا ہوں. طاہر جرمنی صاحب نے بہت بہترین انداز میں خطاب کیا تھا مسائل میں. عزیزان محترم کہتے ہیں شیطان کہتا ہے اے اللہ
بات تو تب ہے کہ سورج کے رخ کو حسین کے سینے کی طرف کر دے. ایک مرتبہ سورج کی تمازت بڑھی. اللہ اللہ جو بچپن میں گہوارے میں جھولایا وہ جبریل بھاگا ہوا ہے. اب ایک مرتبہ پروں کے سایہ کیا. حسین نے سایہ محسوس کیا. کہا کون؟ کہا نہ جبریل. کہا کہ پیغام لائے. کہا نہیں پیغام نہیں لایا. کہا پھر کیوں آئے ہیں؟ لا واللہ یاد رکھنا کہ اس لیے بچپن میں آپ کے گہوارے کو ہلایا. کبھی ایک پر بچھاتا تھا دوسرے کا سایہ کرتا تھا. آپ کی تکلیف دیکھی نہ گئی کہ خود آئے کہ خدا کے حکم سے کہ میں نے اللہ سے اجازت لی. اللہ نے کہا پہلے حسین سے پوچھ لینا. کہا جب ایسی بات ہے تجھے معلوم ہونا چاہیے حسین منزل امتحان میں ہے. ہٹ جاؤ. جبریل نے پاس سمیٹ کر اپنے کو کنارے کیا. ابھی بھی نہیں سمجھے حسین نے کیوں کہا. کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں سنبھال لیتے ہیں. آواز آتی ہے کہ آج میرے لال میری گود میں ہے. رسول خدا نے کہا بیٹا آ جاؤ. لا واللہ منزل امتحان میں بلانا. ادھر سے دیکھ کر ماں آواز دے رہی ہے میرے لال میرے آگوش میں. لا واللہ اما منزل امتحان میں ہوں. ایک مرتبہ آواز آئی معشوق کی. یا نصر مطمئنہ اے نصر مطمئنہ. ارے جہاں کہاں محروم ہو خدا کہتا ہے میں آؤں گا تجھے لینے کے لیے. جیسے کہا میں تجھ سے راضی ہو گیا. آزادار اور شبر کا کچھ خنجر چلا. زینب پریشان. اے بیٹا سجاد ابھی کیا ہو گیا. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا کسی بیمار بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے. کہا السلام علیکم یا عبداللہ.